ناظرین یہ ہے ریڈ لائن اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو. غیر معمولی صورتحال ہے. عمران خان کے گھر کے باہر پولیس موجود ہے. ورکرز اب پولیس کے ساتھ نبرد آزما ہے. عمران خان 9 پیشیوں میں سے غیر حاضری کے بعد ابھی بھی ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے بعد بھی اپنی گرفتاری دینے پر تیار نہیں ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ ملک بھر کے اندر اگر وہ ہنگامے کھڑے کر دیں تو شاید عدالت کے سامنے جانے سے ان کی بچت ہو جائے. ابھی تک جو خبریں ہمارے پاس موجود ہیں میں پنجاب کی حد تک بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 22 شہروں کے اندر 35 ریلیز نکلی ہیں جس کے اندر ملا کے زمان پارک کے جو 1200 لوگ ہیں تقریباً 4000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی ہے. عمران خان کا اگر خیال تھا کہ پنجاب بھر کے اندر ایسے ہنگامے پھوٹیں گے کہ ملک کا آدھا حصہ مکمل طور پر فریز ہو جائے گا, مفلوج ہو جائے گا, وہ اندازہ درست نہیں نکلا. اب یہ پرائم منسٹرز کو گرفتار کرنے کا معاملہ ہے. آج ہم نے ایک اور پرائم منسٹر کو بھی عدالت کے اندر جاتے ہوئے دیکھا. ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں لائیو موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان سے آج کے حالات کے اوپر ریفلیکشنز لیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ عدالت کے کمرے میں خود چلے جاتے ہیں. اور ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ کراچی میں بھی ان کی پیشی ہے جمعے کو. عمران خان کو تمام ریاستی وسائل کے ذریعے ان کے گھر سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ عدالت کے سامنے حاضر نہیں ہوتے. اسی پروگرام کے اندر ناظرین قانونی معاملات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور عبدالقیوم صدیقی صاحب جاننا چاہیں گے کہ عمران خان کی گرفتاری کے کیا ہم آخری لمحات دیکھ رہے ہیں یا نہیں. تو عباسی صاحب یہ بتائیے گا, جب کنٹراسٹ تو کیا ہوگا ذہن میں, اگر ذہن میں نہیں کیا تو خبروں میں تو نظر آیا, آپ عدالت کے کمرے میں پہنچ گئے, پتہ نہیں آج شاید جج موجود نہیں تھا وہاں پہ, یہ کیا ہوا؟ یہ تھا موجود, مجھے علم نہیں. جج صاحب آئے تھے. اسی کورٹ نے جب پچھلی مرتبہ آپ وقتی طور پر 2 گھنٹے لیٹ ہوئے تھے, 1.5 گھنٹے لیٹ ہوئے تھے, آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے تھے. آج انہوں نے اپولوجائز بھی کیا ہے اس کے اوپر. میں نے ان سے اپولوجائز کیا, انہوں نے کہا نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف عمران خان کے جب گھر کے باہر کے آپ حالات دیکھتے تھے, ہاؤ ڈو یو کمپیئر دا ٹو, کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, سیاسی لیڈر پہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ نے کو تفتیش کے لیے بلایا جائے, آپ کو پیش ہونا چاہیے سب سے پہلی نوٹس پہ. میں نے 100 سے زیادہ تفتیشیں بھگتی ہیں نیب میں اور ایف آئی اے میں, 100 سے زیادہ. میں نے 30 سے زیادہ کویشچنر بھر کے دیے ہیں. ہر سوال جو کیا گیا اس کا جواب دیا ہے. جو آج اب آپ حکومت کے پاس چوائس نہیں ہے. عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں. جو عدالت اس وقت کرتی ہے جب آپ کو موقع دیتی ہے آنے کا, آپ نہیں آتے, بار بار نہیں آتے, وہ مجبور ہو کے کرتی ہے. حکومت پہ اب لازم ہے کہ ان کو گرفتار کر کے وہاں پہنچائے. عمران خان صاحب گھر کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیا. اب دیکھا آپ نے کہ ٹکٹ چاہیے تو پھر تشریف لے آؤ, جو نہیں آئے گا ٹکٹ نہیں ملے گا, یہ ہے. تو اب کوئی وہاں پر زخمی ہوتا ہے, کوئی جان جاتی ہے, ذمہ دار کون ہے؟ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں, آپ کرمنل نہیں ہیں. کرمنل چھپتے ہیں, کرمنل بھاگتے ہیں گرفتاری سے. آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں, سینہ تان کے باہر نکلے, کہیں گرفتار کرو, مجھے لے جاؤ. وہ زیادہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا جو جس طرح آپ نے کہا کہ اب باہر آ جائیں, گرفتاری دے رہے ہیں عدالتوں کے اندر. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عدالتوں کے اندر جب پیشیاں ہوتی ہیں, سیاسی ماحول اگر نامناسب ہو آپ کے لیے, اگر میں ایک لفظ استعمال کر سکوں عام سا, تو آپ اس موقع کو استعمال کرتے ہیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل ڈیولپ کرنے کے لیے. اور اسی وجہ سے جب نواز شریف یا مریم نواز کی پیشیاں ہوتی تھیں اور آپ کی پیشیاں ہوتی تھیں تو وہاں پہ آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے, بیکاز دے ریئلائز کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. لیکن عمران خان وہ یوز نہیں کرتے پلیٹ فارم. وائی از دیٹ؟ آپ کے خیال میں کیا؟ یہ بھی بتائیں گے, یہ بزدلی کا مظاہرہ ہے, سیدھی بات ہے, بزدلی ہے. نواز شریف صاحب لاہور سے ہر روز آ کر عدالت میں پیش ہوتے تھے. ایگزیمپشن مل سکتی تھی, انہوں نے کہا نہیں میں عدالت میں بیٹھوں گا. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی تھی, کم از کم 70-80 پیشیاں انہوں نے ایک کیس میں بھگتی ہیں. عمران خان کے لیے انصاف کا پیمانہ علیحدہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے علیحدہ قانون نہیں بن سکتا. اس کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اگر آج آپ یہ کریں گے, کل کوئی بھی حکومت ہوگی, لوگ یہی کریں گے. کل لوگ کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوں گے, آپ کیا کریں گے؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حکومت کے پاس یا حکومت کے اداروں کے پاس عدالتی حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ہر حال میں گرفتاری ہونی ہے. لیکن ایک خدشے کا اظہار جو بار بار کیا جاتا ہے, اور اس وجہ سے میں نے شاہ محمود قریشی کا اسٹیٹمنٹ بھی چلایا جس کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ سارے لوگ پہنچے ہیں, اسلام آباد پہنچے ہیں, زمان پارک پہنچے ہیں. فواد چودھری نے کہا جی کہ آپ ملک بھر کے اندر احتجاج کریں, آپ بتائیں کہ قوم جاگ رہی ہے. عمران خان نے مذہبی کارڈ استعمال کیا اور بتایا کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا تو آپ نے
تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ زیادہ محفوظ طریقے سے سیاست کر سکتے ہیں. دیکھیے احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. سیاستدان کے لیے سب سے محفوظ جگہ جو ہے وہ جیل ہوتی ہے. سیاست بھی محفوظ, جان بھی محفوظ. ان کو جان کا خطرہ ہے نا. سیاست کیسے محفوظ؟ عمران خان سیاست جیل میں جب آپ ڈیفائی کرتے ہیں نظام کو, اس سے بڑی سیاسی مقام کوئی نہیں ہوتا. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ لیڈر وہی بنتا ہے جو جیل جاتا ہے. اس میں کچھ حقیقت ہے. ہمیں عمران خان نے گرفتار کیا, ہم نے کہا یار آپ کیا 2 ہفتے ریمانڈ کی, 90 دن کا ریمانڈ قانون کہتا ہے دے دو ان کو ریمانڈ. ہمارے ہاتھ صاف تھے, ہمارا ضمیر مطمئن تھا. ہم نے کہا کرو. ہمیں 9 مہینے جیل میں رکھا, ہم نے کبھی ہم روئے دوئے نہیں. تو ٹھیک ہے, یہی ہم نے یہ کھیل کھیلنا, آپ کھیل لیں. عمران خان کے لیے دلچسپ ویسے آپ نے مشورہ دیا, اگر وہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ذرا گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو ٹی وی تو لگایا ہوگا انہوں نے, اگر یہ پروگرام نہیں دیکھ رہے تو جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سوئچ آف کر کے اس کو دیکھیں. تو یہ مشورہ بڑا ویسے زبردست آپ نے دیا کہ جان بھی محفوظ ہے اور سیاست بھی محفوظ ہے. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کا مدعا عباس صاحب یہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. جی, جیل سے محفوظ کوئی جگہ نہیں ہوتی. آپ یقین کر لیں, جیل میں دیکھیں نہ بجلی پانی کا خرچہ, نہ کھانے کا خرچہ, نہ رہائش کی کرایہ, نہ رہائش کا کرایہ. نہیں, کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. نہیں, کھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ گھر کا کھانا کھائیں, بہترین کھانا ہے. ہم نے کھایا, کئی مہینے کھایا. اب آپ ان کا توا لگا رہے ہیں, یہ حقیقت نہیں, میں توا نہیں لگا رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. جیل سے محفوظ کوئی جگہ نہیں ہے. عمران خان اگر دانشمندی کا مظاہرہ 4 تالے کھول کر, کوئی مین دروازے کے بعد میری جیل پہنچنے تک 4 تالے تھے, اس سے محفوظ کون سی جگہ ہے؟ یہ ویسے دلچسپ زاویہ تھا, ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا. ذرا رپورٹر سے حالات و واقع لیتے ہیں لائیو. عمر یعقوب صاحب موجود ہیں ہمارے پاس ویڈیو لنک کے ذریعے. عمر, السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت صاحب. جی, ہمیں ذرا لیٹسٹ بتائیے گا کیا ہو رہا ہے, آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں مال روڈ پر. چونکہ پہلے ہم لوگ زمان پارک کے باہر موجود تھے, وہاں پر ہنگل تھی, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کارکنان تھے, مشتعل کارکنان, وہ مختلف جگہوں سے آئے اور انہوں نے پولیس پر دھاوا بول دیا تھا اور پولیس کی مشینری کو نقصان پہنچایا. اینٹی رائڈ فورس کی جو واٹر کینن ہے اس کو آگ لگا دی تھی, جس پر پولیس کو بیک فٹ پہنا پڑا. چونکہ پولیس کی صبح سے کوشش یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہ ہو اور پرامن طریقے سے جو عدالتی حکم ہے اس کو یہاں پر مکمل کیا جائے, عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے. لیکن جو کارکنان زمان پارک میں صبح سے موجود تھے, انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور پہلے پتھراؤ کیا, پھر ڈنڈے لے کے باہر نکل آئے اور پولیس پر ڈنڈے برساتے رہے. اور یہی جو سارا سلسلہ ہے 6 سے 7 گھنٹے ہو چکے ہیں, ابھی تک جاری ہے. پولیس موجود ضرور ہے لیکن ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی کا کوئی جانی نقصان نہ ہو, اور کارکنان کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ پولیس پر حملہ کرتے ہیں تو پولیس جواباً جو حملہ کرے اس کے اندر کسی کی جان جا سکتی ہے. لیکن حتی الامکان کوشش تو یہی ہے کہ پرامن طریقے سے جو قانونی کارروائی ہے اس کو عمل میں لائی جائے. جو اسلام آباد کی پولیس یہاں پر آئی تھی, ان کے جو ڈی آئی جی تھے وہ بھی اس ریٹیلیشن کے اندر زخمی ہوئے, اس وقت وہ بھی ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. اس لیے لاہور پولیس بڑی احتیاط کے ساتھ یہ سارا آپریشن کنڈکٹ کر رہی ہے. وہ کارکنان, چونکہ یہ لاہور پولیس کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جو کارکنان اندر موجود ہیں ان کے پاس ویپنز بھی ہیں, اس لیے یہ آپریشن جو ہے بڑا کیئرفلی کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر اندر سے عمر, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ اب تو ایک سٹیل میٹ کی کیفیت ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ پولیس ڈٹی ہوئی ہے اور جو آگے سے مزاحمت ہے, جس کو مزاحمت کہتے ہیں, وہ جاری ہے. اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ مطلب پولیس جو ہے وہ کیا کرے گی؟ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر جا کر تو اس سٹیل میٹ کو توڑنا ہوگا, آپ کو اس حصار کو ختم کرنا ہوگا اور عمران خان کو فزیکلی جا کر پکڑنا ہوگا. خود تو گرفتاری وہ دینے نہیں لگے.
بالکل ایسے یہ پولیس کی ہائی کمانڈ یہاں پر موجود تھی، بلکہ تمام افسران یہاں پر موجود تھے اور کوشش یہی کر رہے تھے کہ جو کارکنان ہیں ان کو گیپ دیا جائے، وقت دیا جائے تاکہ وہ یا تو تھک جائیں یا پھر سمجھ جائیں، لیکن دونوں صورتوں میں ابھی تک کارکنان جو مشتعل کارکنان ہیں وہ باز نہیں آئے۔ اس وقت اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ مال روڈ کا بالکل وہ پوائنٹ ہے جو برج ہے، وہاں پر ابھی بھی وہ کارکنان موجود ہیں اور انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، اور جو سرکاری مشینری ہے مطلب پولیس کی مشینری پر وہ کبھی پتھر برساتے ہیں، کبھی لاٹیاں برساتے ہیں، تو پولیس کو جو بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے کیونکہ پولیس کی کوشش یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو سکے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کارکنان جو یہاں پر موجود تھے وہ اب ان کی جو آگے کی طرف بڑھے ہیں تاکہ پولیس پر حملہ کیا جا سکے، تو اس میں جانی نقصان ہو سکتا ہے اور پولیس کی کوشش یہی ہے کہ کم سے کم یہاں پر کم از کم جانی نقصان نہ ہو اس سارے پروسیس میں، اور پرامن طریقے سے وہ عمران خان کی گرفتاری عمل میں لا سکیں، چونکہ زمان پارک کے سراؤنڈنگ کے اندر ابھی کارکنان کی کافی بڑی تعداد ہے جو پی ٹی آئی کے ہیں اور مشتعل ہیں، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے پاس پولیس لاہور پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ان کے پاس ویپنز بھی موجود ہیں، تو اگر پولیس فورس استعمال کرتی ہے اور آگے سے اگر فائرنگ ہو جاتی ہے تو اس میں جانی نقصان ہوگا، یقیناً وہی پاکستانی ہیں، وہ بھی پولیس والے جو ہیں وہ بھی اس جو قوم کا حصہ ہے، تو اس لیے پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور اگر پولیس فائرنگ کرتی ہے تو وہ کارکنان جو پاکستانی ہیں ان کی جان کو بھی نقصان نہ پہنچے اور جو عدالتی حکم ہے اس کو پرامن طریقے سے مکمل کیا جا سکے۔ عمر کا اب بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ پولیس کی کو بھی خطرہ نہ ہو، ورکرز کو بھی خطرہ نہ ہو، عدالت کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے، تو اگلا یہ تو سٹیل میٹ ہے، تو آپ بہت کلیئر تھے کہ آپ کو امپلیمنٹ کروانا ہے، تو اس کے اندر تو ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے، جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کیجویلٹیز بھی ہو سکتی ہیں، تو عمران خان کی گیم کیا ہے؟ کیجویلٹیز لینا کیا ہے؟ لاش کی تلاش، سیدھی بات کروں گا، لاش کی تلاش۔ یہ جی عمران خان جیسے لیڈر یہی ڈھونڈتا ہے کہ ایسے موقع پر کوئی لاش مل جائے تو میں اس پر سیاست کروں۔ غلطی اس کی اپنی ہے، اگر ہمت ہے، دلیر آدمی ہے، باہر نکل آئے، گرفتاری دے، سب ٹی وی کیمرے لگے ہوں گے، عزت بھی بنے گی اور یہ خطرہ بھی جو عوام کا ٹل جائے گا۔ ریاست اپنا کام کرے گی، ریاست کے پاس چوائس نہیں ہے، ورنہ کل کوئی بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا، اکھلیش کو لے کے کھڑا ہوگا۔ ذرا سوچ لیں اس بات کو، یہ سیاسی جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نواز شریف لندن سے آ کے گرفتاری دی تھی، یہ فرق ہے لیڈرشپ میں، لندن بیٹھے رہتے، کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ، ریڈ وارنٹ جاری کریں، جو مرضی کریں، وہاں سے وہ آیا، بیٹی کے ساتھ گرفتاری دے دی، آپ گھر سے نہیں نکل رہے۔ لیکن یہ کیا امبیرسنگ نہیں ہوگا پاکستان کی ریاست اور حکومت دونوں کے لیے کہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو، خون خرابہ ہو، ان کا ایک ورکر مارا گیا، اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا، اب اس کے خاندان کی طرف سے کیا بیان آتا ہے وہ بڑا واضح ہو گیا کہ وہ بیانیہ نہیں تھا جو انہوں نے بلڈ کیا، لیکن پہلے 24 گھنٹے میں تو لگ رہا تھا کہ پولیس ٹارچر سے مر گیا، بین الاقوامی طور پر ٹویٹس آنے شروع ہو گئے، تو امبیرسنگ سچویشن نہیں ہوگی پاکستان کی ریاست اور حکومت؟ بہت امبیرسنگ سچویشن ہے۔ کریٹ کون کر رہا ہے؟ جو آدمی 3.5 سال ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، جس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس ملک نے اسے دیا ہے بہت کچھ، عزت دی ہے، اس عوام نے عزت دی ہے، آپ لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں۔ یعنی جو آدمی حادثے میں ہلاک شدہ آدمی کی لاش پر سیاست کرے، اسے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ آج اس کو لاش کی تلاش ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر آج گرفتاری نہ ہو سکی تو ظاہر ہے کل ہو جائے گی، کل نہ ہوئی تو پرسوں ہوگی۔ عدالت پیش ہوتے نا، آپ کو کیا خطرہ تھا عدالت میں؟ اب جب وہ عدالت جائیں گے تو ان کی حفاظت کی تمام ذمہ داری رانا ثناء اللہ اور آئی جی پولیس کی ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان کو تو بیان یہ ہے کہ مجھے ریاست کے اداروں کے نمائندگان سے خطرہ ہے۔ وہ بی بی سی کے انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان کو اپنی جان کے خطرے کے طور پر بیان کر چکے ہیں، رانا ثناء اللہ کو جان کے خطرے کے طور پر بیان کر چکے ہیں، اور آج ویڈیو کے بیان کے اندر تو انہوں نے ان دونوں کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے جو تمام احکامات دے رہا ہے، بڑا واضح اشارہ انہوں نے کر دیا کس کے بارے میں ہے، ظاہر فوج کے سربراہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، ورنہ ان دونوں کا تو نام لے لیتے۔ تو ان کا تو بیانیہ یہی ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، میں صرف محفوظ ہوں زمان پارک کے اندر یا بنی گالہ کے اندر یا سی ایم ہاؤس کے پی کے اندر جب اگر اپنی حکومت ہے، یا سی ایم ہاؤس پنجاب کے اندر اگر پرویز لائی بیٹھے، اس کے علاوہ میں محفوظ نہیں ہوں، یہ بیانیہ ان کا۔ جی، وہ اپنی جان بچانے کے لیے، گرفتاری سے بچنے کے لیے ہر ایک پہ الزام لگانے کو تیار ہیں، کوئی الزام بھی لگانے کو تیار ہے۔ میں نے کہا جو آدمی حادثے میں ہلاک شدہ آدمی کی لاش لے کر سیاست شروع کر دے،
उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? यह उनकी सियासत के लिए बुरा है या अच्छा है? बिकॉज ही कैन बी सीन एज अ बुज़दिली जो है कोई आदमी पसंद नहीं करता। बुज़दिल लीडर नहीं हो सकता। लीडर वो होता है जो लंदन से आया गिरफ्तारी दे दे, वो लीडर होता है। आज इनके पास लीडर बनने का मौका है। लीडरशिप झूठे बयानी से नहीं बनती, लीडरशिप अवाम के सामने दलेरी से बनती है। आप घर बैठकर लोगों को बाहर ख़राब कर रहे हो, उनको लालच दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो कि नहीं आओगे टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी में ओहदा नहीं मिलेगा, ये सियासत जो है नाकाम सियासत है। इमरान खान के बारे में कहते हैं टेफलॉन खान, जिससे मुराद ये है कि वो जो कुछ भी कर लें उनके ऊपर वो चीज़ स्टिक नहीं करती। लेकिन आपको लगता है कि ये बुज़दिली का चार्ज, अदालतों से भागने का चार्ज, तोशाखाना से डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ज, आहिस्ता आहिस्ता ये जो इमरान खान अपनी कैफियत के बारे में बताते हैं कि मैं जो कुछ भी कर लूँ मुझ पर असर नहीं होता, वो डाइल्यूट हुआ है आपके ख्याल में? बतौर सियासतदान आपकी क्या असेसमेंट? झूठ होता है, उसका असर एक दिन होता है, आप पर असर होगा। अब जितना झूठ बोलेंगे महीना चल जाएगा, 2 चल जाएगा, साल चल जाएगा, 1 इलेक्शन चल जाएगा, 2 इलेक्शन चल जाएगा, बिल आखिर आपको जवाब देना पड़ेगा उस झूठ का। तो इमरान खान अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करे तो गिरफ्तारी देंगे, जो कि वो नहीं देंगे। मुल्क के अंदर अगर सड़कों पर किस बात से खौफज़दा हैं, ये पूछे ना उनसे, किस बात से खौफज़दा हैं? उन्होंने लोगों को जेल में नहीं डाला, वो इंसान नहीं थे जो जेल में उन्होंने डाले। इस आदमी ने दावा किया हुआ है मैंने इसको जेल में डाला, मैंने उसको जेल में डाला, मैंने उसको जेल में डाला, और ये भी बताया कि जब मैं जेल में डालूंगा अब मैं सहूलतें भी ले लूंगा आपसे, पंखे भी बंद कर दूंगा, बिजली भी बंद कर दूंगा, मैं आपकी चीखें निकलवाऊंगा। तो किस चीज़ से खतरा है आपके ख्याल में उनको? मुझे नहीं पता किस बात से खतरा है। ये जाएंगे जेल में, B क्लास मिलेगी, आराम से वहाँ रहें, 3-4 दिन में जमानत हो जाएगी। B क्लास में क्या होता है वैसे? B क्लास में बेहतर सहूलतें होती हैं, जरा जेल का सेल नहीं होता। आपने तो खैर भुगता हुआ ना जी। B क्लास में एक कमरा होता है, उसके साथ एक बाथरूम होता है, अच्छे उनमें पलंग होता है, कुर्सी होती है, मेज़ होता है, मच्छर होते हैं, उसके दरवाजे नहीं, दरवाजे पंखा होता है, दरवाजे उसके खुले रहते हैं 24 घंटे, आप बाहर निकल सकते हैं, बाहर एक लॉन होता है, बैडमिंटन का कोर्ट है। मैं पटियाला जेल की बात कर रहा हूँ, वहाँ आप चहलकदमी कर सकते हैं, गार्ड्स बाहर बैठे होते हैं, आपके अंदर कोई नहीं आता। यानी एक बहुत बेहतर माहौल होता है। खाना आपके वहाँ पर वो होते हैं, मशक्ति होते हैं जो खाना आपको देते हैं, चाय बना के देते हैं, सब इंतज़ाम होते हैं। ये हर टैक्स पेयर की ये राइट है कि वो B क्लास में रहे। हर पढ़े लिखे आदमी का एक मेयार है, उसके मुताबिक जब आप B बेटर क्लास को कहते हैं, ठीक, A क्लास कोई नहीं होती, यहाँ लोग कहते हैं A क्लास में रहे, B क्लास होती है बेटर क्लास, ठीक, ये अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी होता है जेल में जाने से पहले? जी, जब आप जिस वक्त मर्जी कराएं। नहीं, वहाँ डॉक्टर कंपल्सरी तो नहीं होता कि आप नहीं, वहाँ पे एक मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है उसमें? जी, ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर आपको बीमारी हो, डॉक्टर को शुबह हो तो ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। फोन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, फोन वगैरह की इजाज़त होती है? नहीं, फ़ोन की इजाज़त नहीं होती, आप एक PC होता है, वहाँ से जाके फ़ोन कर सकते हैं। We have to leave it there. नाज़रीन, खाका ने बात तफसील के साथ बताया कि जो B क्लास है जेल की वो इतनी बुरी नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर्स हों या पॉलिटिशियंस हों उनको कानून की अताअत के लिए ये करना चाहिए। और तीसरी बड़ी अहम बात जो उन्होंने की वो ये कि जान भी महफूज होती है और सियासत भी महफूज होती है। और सबसे आखिर में ये कि जो बुज़दिल है वो बुनियादी तौर पर बहुत अरसे तक लोगों में मकबूल नहीं रह सकता। देखते हैं कि इमरान खान का अगला लाएअमल क्या है। नाज़रीन, इमरान खान उनके साथियों का कहना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान खान क्यों गिरफ्तारी दें। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी कि मैं ख़ुद बातचीत करके समझना चाहता हूँ कि इस वारंट की का वज़न क्या है कानूनी तौर पर, और मेरे ख्याल के मुताबिक तो ऐसा नहीं है, और उसके बाद नेगोशिएशंस के ज़रिए मामलात को हम तय करेंगे। हमारे पास जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब मौजूद है, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपका बहुत शुक्रिया। और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सहाफ़ी तज़कियाकार। जज साहब, जब आप ये सुनते हैं कि जी वो क्यों गिरफ्तारी दें और हमसे आके नेगोशिएट करें और फिर उसके बाद मामलात तय करें, तो बतौर जज आपको क्या सुनाई दे रहा है कि क्या कहा जा रहा है? देखें, ये तो एक सीधा एक बयान है कि हम कानून के मुताबिक नहीं चलना चाहते, ना ही हम कानून की अमलदारी चाहते हैं। देखें, किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ अगर कोई पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो भले झूठा ही मुकदमा हो, लेकिन उसके सच्चा या झूठा होने का फ़ैसला वो मुल्ज़म खुद नहीं कर सकता। ठीक, उसका तयन बहरहाल अदालत, जो मजाज अदालत है, उसी ने करना होता है। और उसके सामने ये
constitutionally obligatory under Article 4 of 1973 Constitution کہ وہ شخص جو ملزم ہے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑے اور اپنے آپ کو وہاں پر سرنڈر کرے. یہ جو جس بیان کا آپ نے حوالہ دیا ہے دس از ناٹ سم تھنگ کہ آپ کوئی آربیٹریشن کرنے جا رہے ہیں, کوئی سول ڈسپیوٹ ہے جس میں آپ نے نیگوشیٹ کر کے کوئی کام آربیٹ کرنا. ایک سیدھا پروسیجر ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, تعزیرات پاکستان یا کسی دیگر دفعات کے تحت کوئی مقدمہ درج ہے, آپ کا جو ایک سب کے لیے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے وہی پروسیجر ہے جس کے تحت ابھی عمران خان صاحب کو گزارا جا رہا ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی ہمیں سمجھائیں, یہ مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے متعلقہ عدالت نے, مجاز عدالت نے وارنٹ ایشو کرنے سے پہلے انہوں نے مائنڈ اپلائی کیا, ایک وائلیشن دیکھی, انہوں نے وارنٹ ایشو کر دیا. اب اس کے بعد بھی نہیں ہوں گے تو وہ پروکلیم اوفینڈر کر دیں گے ڈکلیئر. وہ پھر یہ کہیں گے جی عمران خان کو کیوں اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا, کیونکہ اٹ از پرووائڈیڈ ان دا لا. یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا لا بن رہا ہے یا کوئی نئی چیز کوئی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آج میں نے یہ کرنا یہ کرنا, پروسیجر کے تحت یہ چل رہے ہیں. بالکل, اور یہ وائلیشن آف پروسیجر ہے. آپ سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے, آج بھی ان کے آرگومنٹس یہی تھے, 9 جو پیشیاں ہوئی ہیں ان کے اندر ہیلے بہانے اپنی جگہ پر, جس کے اندر غیر حاضر رہے جب سے مقدمہ شروع ہوا پچھلے سال سے, وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے کر دیں. تو آپ کے خیال میں ایک وایا میڈیا ہو سکتا ہے ویڈیو لنک یا نہیں؟ جج صاحب سے پوچھیں گے ان کی ریفلیکشن کیا ہے اس کی. دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کے اوپر چارج فریم کر دیں. وہاں پہ آپ کا ایک جو قانون کا یا عدالت کا ایک ایلیمنٹ ہے یا جو بھی سٹاف ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس وہاں بیٹھ جائے, اور اگر ویڈیو لنک کے اوپر پیش ہوتے ہیں چارج ان کے اوپر فریم کیا جائے, چارج ان سے پڑھا کے اور لے لیا جائے. کیونکہ چارج لگنے کے بعد بھی کیا قانونی ضابطے ہوتے ہیں, اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بعد گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن سوال ہے ویڈیو لنک کی سہولت کیوں مہیا کی جائے, کیوں؟ دیکھیں ایک سوری پلیز دیکھیں اس کے لیے آپ کو پہلے دیکھیں ان ایبسینشیا ٹرائل کرنا پڑے گا, کہ یعنی کہ ملزم جو ہے پروسیجر کے مطابق کورٹ کی طلبی کے باوجود حاضر نہیں ہو رہا, تمام فارمیلٹیز پوری کر لی گئی, اب ان ایبسینشیا ٹرائل کر لے وہ ملزم ہو یا نہ ہو. ورنہ یہ ملزم کی موجودگی کے بغیر ٹرائل نہیں ہو سکتا. اگر ایک ملزم ہے تو, اگر ایک سے زیادہ ملزم ہے کسی مقدمے میں, وہ انڈر سیکشن 540A ایگزیمپشن کورٹ گرانٹ کرتی ہے, اور اس کی انڈر ٹیکنگ پھر ہوتی ہے وکیل صاحب کی طرف سے کہ ان کی بہاف پہ میں پیش ہوتا رہوں. لہذا نو ویڈیو لنک. لیکن ایبسینشیا کے تو ٹرائل ہماری سپیریئر کورٹس کے ججمنٹس ہیں, انہوں نے اس کو ویشیٹ کیا ہوا. اس پہ میں یہ دیکھیں وٹنس کا سٹیٹمنٹ ضرور ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ ہو سکتا ہے, لیکن ایکیوز کی پریزنس جو ہے وہ بیفور دی کورٹ, اگر وہ سنگل ایکیوز ہے تو ضروری ہے. اگر ایک سے زیادہ ہیں وہ تو جس سے میں نے بتایا پروسیجر کہتا ہے کہ ایگزیمپشن آپ کو پھر لینی پڑے گی, لیکن سرنڈر کرنے کے بعد گھر بیٹھ کے نہیں. تو قیوم صاحب آپ کے خیال میں عمران خان نے اپنی جو گڈ ول ہے ججز کے ساتھ, ایک جنرل گڈ ول ہوتی ہے, کوئی تھوڑا سا لحاظ بھی کر لیتے ہیں, وہ ایگزاسٹ کر دی ہے بائی ریپیٹڈلی ایبسینٹنگ ہمسیلف؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ جب آپ قانون کو توڑتے ہوئے چلے جائیں گے, اور جیسا کہ صدیقی صاحب نے بتایا وہ قانون آپ کو لپیٹتا چلا جائے گا, پھر وہ آخر میں آ کے آپ کی گردن جو ہے اس کے گرد لپٹ جائے گا جتنی بھی آپ کریں گے. اب دیکھیں نا جو پروسیس ہے اس کے بعد آپس کانڈکٹ ڈکلیئر ہوں گے, پی او اشتہار اخبار ہوگا, تو اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ ایبسکونڈڈ ڈکلیئر پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے ساتھ میں. تو یہ وہ پروسیجرز ہیں جس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہ قانون جو ہے وہ آگے چلتا چلا جائے گا, قانون اب پیچھے نہیں رکے گا. انڈر سیکشن 87 اینڈ 88 وہ پروکلیم اوفینڈر جب کسی کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو, یا فیوجیٹیو فرام لا, تو اس کے لیے پھر اس کی جو پراپرٹی ہے وہ کورٹ اٹیچ کر لیتی ہے, اور پھر وہ اس کے باوجود نہیں اگر وہ تو پھر لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اس کے ایریئرز کے ریکوری کے تحت آکشن ہوتی ہے الٹیمیٹ, اس کا پھر یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ ایک ہو گیا اور اس کے بعد اس کی خلاصی بھی ہو گئی, نہیں, وہ اپنی جگہ رہیں گی. یہ خلاصی کے لیے جو اہتمام کیا ہوا ہے, ورکرز کو بلا, سڑکوں کو گرم کر, احتجاج کر, ڈنڈے چلا, تو آپ کی گفتگو سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بے فائدہ ہے, یہ سرنگ ان کے لیے بہت تنگ ہوتی جا رہی ہے آگے. Is that what it is? بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ دیکھیں نا قانون نے تو نہیں رکنا ہے, کیونکہ آپ جب جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جی شاہ محمود قریشی آ کے اس گرفتاری میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, میرے خیال میں تو کار سرکار میں مداخلت پر شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہو سکتے ہیں. مطلب کہ وہ کون ہوتے ہیں, یا کوئی بھی شخص جو ہے, آپ دیکھیں آج جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں
پھر وہ قانون ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. اور قانون جو ہے وہ پھر وہ اپنا جو روٹین تو یہی ہے, unless and until کوئی اوپر سے وہ نہ ہو جائے. ہاں اعلیٰ عدالتوں میں اب دیکھیں ہائی کورٹ نے, اسی ہائی کورٹ نے ایگزمپشن دی. ابھی وہ شاید ہے 70 ایئرز ہیں تو بزرگ ہیں, تو شاید کل جو ہے وہ ان کا کیس یہ لگ جائے گا. اچھا کہہ رہا ہے بزرگ تھنگ, مجھے I have to ask you this. Is this an argument کہ میں بزرگ ہوں؟ نہیں, دیکھیں جو لا ہے اس میں بندے کا سک اور انفرم ہونا ہے, اس کو تو اگر ایج کے ساتھ عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ جوان ہو کے بھی انفرم ہو سکتے ہیں, بیمار ہو سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کے لیے یہ ہے ایڈوانس ایج پلس پرسن از سک اینڈ انفرم. وہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسا کلیم نہیں ہے کسی بھی سائٹ سے کہ یہ ایسا نہیں, لیکن وہ بایو میٹرک کی میں بات کر رہا تھا, کیونکہ شاید ہائی کورٹ کے رولز کے اندر ہے کہ اگر بہت ضعیف آدمی ہیں 70+ ہیں تو ان کے ڈیٹرمن کون کرتا ہے کہ ضعیف آدمی کیسے ڈیٹرمن؟ ایج سے ڈیٹرمن ہوتا ہے نا, اور کیسے ہوتا ہے؟ نہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ بہت داتا سٹیزن سینئر سٹیزن ہم کیسے ڈیٹرمن کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دیکھیں اگر آپ کسی ایک شخص کے لیے کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں نا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہائی کورٹ کی کوئی ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ ہے, وہ لا ہے ملک کے لیے, اور وہ پھر باقی کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہو جاتا ہے. آج آپ ایک شخص کے لیے کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں, کل کوئی دوسرا بھی آ کے یہی کلیم کرے گا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے حلیف ہو, آپ کا حریف بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو آرٹیکل 4 ہے نا, دیکھیں پریسیڈنٹس تو سیٹ ہو گئی ہیں, لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کیے ہیں. ایکسیپشنز کی بات ہے, رول کی بات. آرٹیکل 4 جو ہے نا, اور ایکسیپشنز دے دیں. آرٹیکل 4 ہمارا کانسٹیٹیوشن کا وہ ہے جو مارشل لا کے ادوار میں بھی معطل نہیں ہوتا. بنیادی حقوق تو معطل ہو جاتے ہیں, وہ کیا ہے کہ ان اکارڈنس ود لا آپ کو ٹریٹ کرنا ہے, اور یو آر سبسروینٹ ٹو لا. اب کوئی ایکس پرائم منسٹر ہے, سٹنگ پرائم منسٹر ہے, وہ ہی از سبسروینٹ ٹو لا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لا سے مبرہ ہو کر کوئی کرتا پھڑے ہو کہے جی میری, چونکہ یہ میرا خیال ہے کہ میرے خلاف جھوٹا مقدمہ ہے اس لیے میں جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا ہوں کورٹ کا. یہ میرا خیال ہے بڑی جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ خوف یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ملک بھر کی سیر کرنی پڑے گی, کیونکہ پھر بلوچستان کی پولیس بھی آ جائے گی. ایک دفعہ اریسٹ ہو گئے تو پھر پہلے بلوچستان کی پولیس بھی باہر کھڑی ہوگی, سر ان کی پیشی ہوگی یہاں پہ, تو ہمیں مطلوب ہے فلاں تھانے کا مقدمہ ہے. پھر دوسری اس کے بعد کوئی سندھ کی پولیس, اگر وہاں پہ کوئی مقدمہ ہوا ہے تو وہ آ جائیں گی. تو یہ پھر جو ہے وہ گرفتاری, اور پھر میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ. لیکن جس طرح صدیقی صاحب آپ فرما رہے ہیں, یہ چاہے ان کے خدشات جو بھی ہوں, جو قانون ہے وہ بہت اسٹریٹ اینڈ نیرو ہے, اس کے اوپر اس میں گنجائش نہیں ہے. بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی روایت جو ہے نا کسی سیاستدان کی طرف سے سیٹ کی جا رہی ہے. کم از کم میرے ہوش میں نے نہیں پہلے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ اگر کسی بھی سیاستدان کو اریسٹ کرنے کی کوئی کوشش کی گئی اور اس کے خلاف کوئی پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی مقدمہ درج ہو تو اس نے آگے سے مزاحمت کی ہو. یہ مزاحمت جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ایک رجحان جو ہے وہ سیٹ کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا جو نعرہ ہے نا, یہ آپ اس کو تقویت نہیں دے رہے بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا اسٹیٹ کو اپنی ریٹ اسٹیبلش, اگر آج یہ گرفتاری نہ ہوئی تو پھر اسٹیٹ کی ریٹ کو جو نقصان پہنچے گا وہ میرا خیال میں بہت زیادہ. یہی سوال میرا آپ سے تھا, چلے ہم گلیڈ کے قیوم نے یہ نقطہ ریز کر دیا. اگر نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا ملک خدا داد امکانات کا ملک ہے, جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے, کبھی عدالت میں سے امکانات نکلتے ہیں, کبھی پاور پالیٹکس میں سے امکانات نکلتے ہیں, تو امکانات کا ملک ہے. تو امکان اگر کوئی نکل آئے کہ نہ گرفتاری ہو پائے اور درمیان کا کوئی رستہ نکلے, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ I'm just trying to think کہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں طلعت صاحب, درمیان کا کوئی رستہ نہیں ہے جی, اور یہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنے ملک کو ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کر جائیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی اگر یہ کہے گا کہ یہ قانون جو ہے میرے اوپر نافذ نہیں ہوتا, میرے اوپر آپ نے غلط مقدمہ بنا دیا ہے. آج دیکھیں گوادر سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو اریسٹ کیا ہوا ہے 2008 کے مقدمے میں. ان کے فالوور اس پرٹیکولر ایریا میں شاید بہت زیادہ ہیں اور ان کی کال پر زیادہ لوگ نکل سکتے ہیں,
کل اگر وہ یہی سلسلہ شروع کر دیں تو پھر یہ ملک کہاں پہ جائے گا؟ کل کے پی سے کوئی سلسلہ شروع ہو جائے، بلوچستان سے ہو جائے، سندھ سے شروع ہو جائے، تو یہ تو obviously پھر ہم ڈس انٹیگریشن کی طرف ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن دیر از اے نیڈ کہ گڈ سینس پریویل کرے خان صاحب پر بھی اور ان کے ساتھیوں پر بھی. جی گو ایڈ. اب یہ وارنٹ آف اریسٹ یہ کیا ہے؟ یہ پہنچیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ ختم ہو جانا ہے اس نے، کیونکہ حاضری ہو گئے، عدالت میں پہنچ گئے اور اس کے بعد ختم ہو گئے. وہاں سے ان کو لے کے آئیں گے نا، اب لے کے آئیں گے، وہ لانا جیل، وہ پولیس کی وین میں ہوں گے، ظاہر ہے کوئی ہوٹر والی گاڑی کے اندر تو نہیں آ رہے ہوں گے. پروٹوکول تو ہوگا لیکن اور قسم کا پروٹوکول ہوگا، مطلب ہر طرح کی وہ ہے نا. لیکن اصل میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک دفعہ گرفتاری ہوئی یا عدالت پہنچے تو پھر وہاں پہ اگلے دروازے کے اوپر کو پولیس والی دوسرے پرچہ لے کے کھڑا ہوگا. کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاز پہ لے جائیں؟ I'm just thinking امکانات کہ میں سب جہاز پہ کہہ سکتے ہیں اگر وہ کہیں کہ میری جو ہے وہ صحت اجازت نہیں دیتی اور سرکار وہ جہاز پہ بھی لایا جا سکتا ہے. دیکھیں مقصد تو یہ ہے کہ ان کو کورٹ کے سامنے پروڈیوس کرنا ہے. اس کے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ پیدل لے کے آئیں، جیپ پر بٹھا کر لائیں، ریل کے ذریعے لے کے آئیں یا جہاز کے لیے لے کے آئیں. کورٹ کا آرڈر ایگزیکیوٹ ہونا ہے اور کورٹ اب ان کی پریزنس جو ہے اپنے سامنے چاہ رہی ہے. دیکھیں نا، عدالتی نظام اور ایگزیکٹو یہ دونوں کی جو ہے وہ ریپوٹیشن جو ہے وہ میرے خیال میں اسٹیک کے اوپر ہے. کیونکہ پھر عام آدمی یہ سوال کرے گا کہ یہ قانون میرے لیے کیوں نہیں ہے، یہ فیسلٹی میرے لیے کیوں نہیں ہے. اور وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے، تو پھر جس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس مسلح جتھے کی اور یہ سہولت موجود ہے تو پھر کیا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے سامنے جائے گی اور گھٹنے ٹیک دے گی اور سرنڈر کر کے آ جائے گی. تو لیکن وہ کہتے ہیں میں 82 کیس میں مقدمے درج ہوا، میں کس کیس میں جاؤں گا؟ مطلب وہ جس طرح یہ کہہ رہے تھے وہ تو پینڈا کر کے تھک جائیں گے وہ بہت زیادہ. 82 کیس طلعت صاحب، اب یہ 82 کیسز جو ہیں ان کی سچائی یا ان کا غلط ہونے کا فیصلہ نمبر آف پرسنز سے تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی آپ کے فالورز سے ہو سکتا ہے. اس کا فیصلہ تو مجاز عدالت نے کرنا ہے، جو عدالت کے سامنے ایویڈنس پروڈیوس ہوگی اور اس ایویڈنس کو اپریشیٹ کرنے کے بعد کرنا ہے. ہاں کچھ کیسز ضرور ہوتے ہیں، مثلا 144 کی وائلیشن ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی وائلیشن ہے، جو اس طرح اس نوعیت کے اگر کوئی کیسز ہیں تو وہ جو ہے اس کے اسٹیٹ جو ہے اس کی پروسیکیوشن سے وہ کر سکتی ہے. لیکن وہ بھی فیوجیٹیو کے لیے نہیں ہے فیسلٹی. ان کی لیگل ٹیم نے کیا ان کو کوئی صحیح مشورہ دیا؟ میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ لیگل ٹیم تو ان کو ضرور مشورہ دے رہی ہوگی. یہ ان کے پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں. لیگل ٹیم نے بالکل ان کو کہا ہوگا کہ آپ پیش ہوں، مطلب اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن فیوجیٹیو بھی نہ ہوتے، جس دن پہلے دن بلایا تھا وہاں پہ جاتے، حاضری لگاتے اور آ جاتے. اب چارج فریم نہیں ہوگا، ٹرائل نہیں چلے گا. اب ٹرائل نہیں چلے گا تو وارنٹس اور یہ والی صورتحال چلتی رہے گی. جب اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹرائل کے اندر آپ کے اوپر لگائے گئے چارجز نہ ثابت ہوں، آپ باعزت بری ہو سکتے ہیں. اب پولیس والوں کو عمران خان کیا کہتے ہیں؟ میں صرف 1 منٹ میں ان کی سمری سنوانا چاہتا ہوں، پھر 30 سیکنڈ سے آپ کا رد عمل لوں گا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر پولیس کو دھمکا دیں تو معاملات اپنے قابو میں لا سکتے ہیں. لیٹس لسن ٹو واٹ عمران خان یوزڈ ٹو سے. پولیس کے اگر کسی کے اوپر جھوٹا کیس کر کے تھانے میں ڈالا، جب آپ کو پتا ہے کہ انتقامی کارروائی کی گئی کسی انسان سے، کیا آپ اس کے بعد پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کرو گے؟ جتنے سن رہے ہیں وہ پہنچے اور ان گلو پٹوں کا وہ شابت لے کے آئے کہ یہاں سے اسلام آباد سے بھگا دے ان کو ایسا پھینٹا لگانا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. اگر کسی پولیس کی جرت پڑی کسی پہ گولی چلانے کی، قتل کا کیس کر کے آپ کو پھانسی لگوائیں گے. اگر کوئی آپ نے ہمیں غلط طرح ہمارے پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی، یاد رکھیں کہ یہ غیر قانونی ہوگا اور اس کے آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے. اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. آپ سب کو شرم آنی چاہیے. یہ کام کرے گا نہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب، ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ یہ باتیں عمران خان صاحب نے نہیں کی، یہ کسی اور پولیٹیشین نے کی ہیں.
تو اب تک انسداد دہشت گردی کے تحت یہ FIR درج ہو چکی ہوتی اور بندہ وہ ٹرائل فیس کر رہا ہوتا. دس از سو مچ سیریس. آپ اپنی ریاست کو چیلنج کریں نا. IG یا DIG کیا ہے اپنی کیپیسٹی میں؟ وہ تو اس ملک کے لا انفورسنگ ایجنسی ہیں, اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے اگر ہیڈ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے کہ ہم تمہارے اوپر قتل کا مقدمہ درج کروا کر پھانسی دلوائیں گے, مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پولیس کے اوپر بھی آپ کا کنٹرول ہوگا, عدالتوں کے اوپر بھی آپ کا کنٹرول ہوگا, اور اپیلیٹ کورٹس کے اوپر بھی آپ کا کنٹرول ہوگا کہ آپ اس لیے اس کو پھانسی لگوا دیں گے. دس از ٹو مچ. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پہلے ہی ریاست جو ہے نا بہت لیٹیٹیوڈ دے چکی ہے. کاش ایسا لیٹیٹیوڈ جو ہے وہ انوسینٹ لوگوں کو بھی دیا جاتا تو آج حالات مختلف. آپ لیو اٹ دیئر. لیکن ستم ظریفی ان تمام بیانات کے اندر یہی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں مقدمہ کر کے تمہیں سزا دلواؤں گا, اور جن مقدمات میں مطلوب ہیں اس میں حاضر نہیں ہو رہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کو.